جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ایسی محفلوں میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اس محفل کی عظمت کا اندازہ مراد اس سے بھی لگا سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول، میں انشاءاللہ حضرت علی اور فاطمہ کی شادی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ایک عمل، ایک وظیفہ جو میرے آقا نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر کیا، اللہ توفیق دے تو ہمیں اور آپ کو بھی کر لینا چاہیے، میں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ چاہیں گے تو شاعر اہل سنت جناب عظمت رضا جن سے آپ نے کلام سنا، ان کا کلام سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ لیکن ذہن کو حاضر رکھیں آپ، اس محفل کا اندازہ مراد اس سے بھی لگا سکتے ہیں، حضرت علی داماد رسول ارشاد فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان سعیا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کی میلاد کی تعظیم کرتے ہیں، جو لوگ نبی کی میلاد کی عزت کرتے ہیں، ادب و احترام کیا کرتے ہیں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں ایسے لوگ جو نبی کی میلاد کی تعظیم کر لے، اس کا ادب و احترام کر لے، وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے اور کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ واہ واہ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے، جب عزت کرنے کا عالم یہ ہے، ادب و احترام کرنے کا عالم یہ ہے کہ انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اور میں اور آپ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ جی بے شک۔ ایمان کی دولت ہمارے ساتھ محفوظ رہ جائے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل بھی فرما دے۔ بے شک بے شک۔ جب عزت کرنے کا عالم یہ ہے تو مجھے بتائیے اس میں بیٹھ کر نبی کے ذکر کو سننے کا عالم کیا ہو؟ اور معروف کرتی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت معروف کرتی فرماتے ہیں من حیت عامل لیاجل اقرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجمع اخوانا وأوقد سراجا ولبس جدیدا وتعطل لتعظیم لمولد النبی حشر اللہ یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین۔ حضرت معروف کرتی فرماتے وہ لوگ جو نبی کی میلاد کے لیے کھانا بناتے ہیں، راتوں کو سجاتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر کل قیامت کے دن پہلے نبیوں کے ساتھ فرمائے۔ واہ واہ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کس کے ساتھ؟ پہلے نبیوں کے۔ نبیوں کی شان تو بہت ارفال ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا جو دنیا میں تیرا نیک جنتی بندہ ہو، اگر اسی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ جی بے شک بے شک۔ لیکن معروف کرتی فرماتے پہلے نبیوں کے ساتھ حشر اللہ فرمائے گا۔ اگر نبی کی میلاد کے لیے لوگ کھانا بنائیں، راتوں کو سجائیں، روشنی کا انتظام کریں، خوشبو لگائیں، مگر افسوس کی بات یہ آج ہمیں نبی سے ایسی محبت رہی نہیں جیسی ہونا چاہیے۔ ایسی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، ورنہ تو نبی کی تاریخ کا وقت آپ اٹھا کر کے دیکھیں، نہ جانے میرے آقا کریم نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ تاریخ کے وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ غم کب ہوا؟ جی سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے کلیجوں کو چبایا گیا۔ ایک جنگ میں میرے نبی کے چچا جن کا نام حضرت امیر حمزہ، معلوم ہے اس جنگ میں ایک ہندا نے، ایک عورت نے میرے نبی کے کلیجوں کو نکال کر چبایا تھا۔ مصطفیٰ کے آپ ماتھے سے بندھی دی پٹی اور آپ عرض کر رہے تھے یا امی یا امی، ارشاد فرما رہے تھے میرے چچا کا حال کیسا ہے، میرے چچا کا معاملہ کیسا ہے، قسم خدا کی مجھے بتائیے جب میرے آقا کریم کے چچا کے کلیجے کو چبایا گیا ہوگا میرے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت عائشہ کرتی ہے آقا آپ کو سب سے زیادہ غم ہوا جب آپ کے چچا کے کلیجے کو چبایا گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ غم نہیں ہوا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے جب آپ کے چچا کے کلیجے
کو چبانے کے وقت بھی آپ کو سب سے زیادہ غم کم نہیں ہوا، تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غم کس موقع پر ہوا؟ بے شک میرے آقا کے جملے سنیں، آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جب میں طائف کے بازاروں سے نکل کر مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پہنچا، جانے کے بعد میں نے ان کے سامنے دین کی باتیں رکھی، دین کی باتیں پیش کی، مگر انہوں نے میری باتوں کو نہیں مانا۔ عائشہ عرض کرتی آقا باتوں کو نہ ماننے کی بنیاد پر غم ہوا؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کرتی آقا کب ہوا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جب میں واپس پلٹا، ان کو دین کی باتیں بتانے کے بعد ان بڑے بڑے سرداروں نے مکاروں نے راستے پر کچھ نوجوانوں کو لگا دیا تھا، اب جب میں واپس پلٹ رہا تھا طائف کی گلیوں سے ان نوجوانوں نے مجھ پر پتھر برسانا شروع کر دیے، ان ظالموں نے میرے پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، کوئی پتھر میرے سینے سے آ کر کے لگتا، کوئی میری پیٹھ سے لگتا، کوئی میری پیشانی سے لگتا۔ عائشہ وہ ظالم پتھر برساتے رہے، حد یہ تھی میرے جسم سے خون بہا، نکلنے کے بعد میرے قدموں تک پہنچ گیا، کمزوری کا احساس ہوا، میں نیچے زمین پر بیٹھ گیا، دو ظالموں نے آ کر اٹھایا، میرے پیروں پر پتھر برسانا شروع کر دیے، میرے قدم کو آگے کو بڑھاتا، عائشہ وہ میرے پیروں پر پتھر مارتے، میرا جسم خون سے لہولہان ہو گیا۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ غم ہوا جب طائف کے بازار میں مجھ پر پتھر برسائے گئے، مگر یاد رکھیے میرے نبی کی محبت کا عالم کیا ہے۔ صحابہ نے دیکھا آقا پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اب کیا آقا ان کے لیے بد دعا فرما دیں، آقا نے انکار کیا، صحابہ نے اصرار کیا، آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ سمجھ رہے تھے بد دعا فرمائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، میرے آقا کے جملے تھے اے پروردگار جن ظالموں نے مجھ پر پتھر برسائے ہیں مولا تم نے ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک بے شک، ان کے لیے سبحان بد اللہ۔ دعا نہیں فرمائی بلکہ میرے آقا نے ہدایت کی، ان کے لیے دعا فرمائی کہ مولا تو ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے بتائیے جس نبی پر طائف کے بازار میں پتھر برسائے گئے ہیں، جس کے پتھر مارے گئے ہوں، اس نبی نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی ہو۔ ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر نبی کے جلسے میں بیٹھ کر نبی کے ذکر کو سنیں گے تو رب کی راہ سے امید ہے، نبی سے بھی امید ہے انشاءاللہ ایک ہی محفل ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ مگر افسوس صد افسوس ہم اور آپ اپنے گھروں سے قدم نکالتے نہیں ذکر رسول کی محفل میں جانے کے لیے، اس میں شرکت کرنے کے لیے، ورنہ تو اس کی جتنی عظمتیں برکتیں ہیں ان کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ جی بے شک۔ میں نے ایک حدیث پاک کو پڑھا، اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سے اعراض کیا یعنی نکاح نہیں کیا اور وہ نکاح کرنے کی استطاعت طاقت بھی رکھتا ہو تو آقا ارشاد فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک۔ دوسری جگہ آقا ارشاد فرماتے متاع الدنیا امرات صالحۃ، دنیا کی جو پونجی ہے وہ نیک عورت ہے۔ دنیا کی پونجی آقا نے فرمایا کس لیے؟ اگر عورت نیک ہے اور شوہر غریب ہے تو نیک عورت غریب شوہر کو امیر بنا دے گی، بادشاہ بنا دے گی، اور عورت اگر بدکار ہے بدچلن ہے، شوہر اگر بادشاہ بھی ہوگا دولت والا بھی ہوگا امیر بھی ہوگا تو بدکار عورت امیر کو غریب بنا دے گی۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ دنیا کی جو پونجی ہے وہ نیک عورت، اور بخاری شریف کے حدیث پاک میں آتا آقا نے ارشاد فرمایا نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، نکاح جو کیا جاتا ہے وہ 4 باتوں کی وجہ سے۔ آقا نے فرمایا ایک تو مال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، ایک حسب و نسب یعنی بڑے خاندان کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، تیسرے حسن و جمال یعنی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا، اور چوتھے دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا۔ مگر آقا نے اب ارشاد فرمایا یا تو مال کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر یا دینداری کی بنیاد پر،
اب اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں آقا نے فرما دیے مال کی بنیاد پر تو ہم پہلے مال کو دیکھیں یا حسن و جمال کو دیکھیں یا بڑے خاندان کو دیکھیں. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان چاروں چیزوں میں سب سے پہلے اگر تم کو ترجیح دینا ہے تو دینداری کو دے لو. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کیا اور دینداری کو دیکھ لیا تو پروردگار ساری چیزوں کو عطا کر دے گا. اور جس نے دینداری کو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے پروردگار اسے کچھ بھی عطا نہ فرمائے. تو سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا جائے؟ دینداری کی بنیاد. اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ایک ابو الاسود الدولی عراق کا رہنے والا انسان یہ بہت بڑا شاعر ہے بہت بڑا شاعر گزرا. بعد شادی جب اللہ نے اس کو اولاد دی تو اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو اکٹھا کیا. ذرا غور کریں اس کے جملوں پر. اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹوں سے کہا انی احسنت لکم صغارا و کبارا قبل ان تولد. کہتا میرے بیٹو جب تم چھوٹے تھے میں نے تم پر تب بھی احسان کیا. اور ایک جملہ اس نے کہا میرے بیٹو جب تم پیدا بھی نہ ہوئے تھے میں نے تم پر تب بھی احسان کیا. اب بچے حیرت میں پڑ گئے. اچھا بات بھی تعجب میں ڈال دینے والی ہے نہیں. بیٹوں سے کہتا پیدا بھی نہ ہوئے تو تم پر احسان کیا. بچے بولے ابا جان ہم چھوٹے تھے احسان کیا ہوگا بات سمجھ میں آتی ہے. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تب تم نے کون سا احسان کر دیا ہمارے اوپر بات سمجھ میں نہیں آتی. ابو الاسود الدولی نے کہا بیٹو میں نے تم پر ایک احسان پیدا ہونے سے پہلے بھی کیا. ابا جان بتائیے کون سا احسان کیا. ابو الاسود الدولی نے کہا بیٹو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میرے نکاح کا وقت آیا میری شادی کا وقت آیا میں نے دل میں خیال کیا یہ فیصلہ کیا یہ سوچا کہ میں شادی کروں گا کسی دیندار لڑکی سے کروں گا پرہیزگار لڑکی سے کروں گا. بچوں نے کہا ابا جان آپ کا اپنا مقصد تھا آپ کا اپنا فائدہ تھا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرنے کا. ابو الاسود الدولی نے کہا بیٹو تمہاری سوچ غلط ہے فائدہ تمہارا تھا احسان تم پر تھا. بچوں نے کہا کس لیے کہا اس لیے میں نے سوچا جب دیندار لڑکی سے شادی کروں گا میرے گھر میں آئے گی اور بعد نکاح پروردگار جب مجھے اولاد عطا فرمائے گا اور میری بیوی دیندار ہوگی تو اپنی اولاد کی پرورش اسلام کے دائرے میں کرے گی. بے شک سبحان اللہ. بیٹو میں نے تمہارے لیے سوچا تھا کہ جب بیوی نیک ہوگی اور اللہ اولاد دے گا تو نیک بیوی اولاد کی تربیت اسلام کے دائرے میں کرے گی. بے شک سبحان اللہ. دینداری بچوں کو سکھائے گی. تو بیٹا وہ میرا اپنا مقصد نہیں تھا بلکہ وہ تم ہی پر احسان تھا اس لیے میں نے کہا کہ پیدا ہونے سے بھی پہلے میں نے تم پر ایک احسان کیا. پتہ یہ چلا کہ شادی میں ہم بیٹی کے لیے بیٹا دیکھیں یا بیٹے کے لیے بیٹی دیکھیں سب سے پہلے شادی میں ہم دینداری کو دیکھیں. بے شک دینداری کو جس نے ترجیح دیا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب قبر میں اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائے. میرے آقا کریم نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا. ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی شادی. اولاد اللہ کی بہت بڑی دولت بہت بڑی نعمت ہے اور وہ جوان ہو جائیں ان کی شادی کرتے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. میرے آقا کریم نے بھی اپنی بیٹی کا شادی کی نکاح کیا. معلوم ہے کس کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ. اور حضرت علی کے پاس کتنا مال تھا اس وقت؟ حضرت علی کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. بے شک اپنا سر چھپانے کے لیے مکان حضرت علی کے پاس نہیں تھا. حضرت علی کے پاس فاطمہ الزہرا کو کھانا کھلانے کے لیے رقم نہیں تھی. آقا کریم چاہتے تو بہت بڑے امیر کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے بہت بڑے دولت والے کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور ایک بات یاد رکھے پیغمبر نے قرآن میں ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کی سوچ غلط ہوتی ہے ذہن اور دل و دماغ غلط ہوتا. وہ سوچتے ہیں جب تک ہم پیروں پر کھڑے نہیں ہو جائیں گے شادی نہیں کریں گے. ماں باپ کی سوچ بھی ہوتی ہے ہمارا بچہ جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا خود کمائے گا نہیں شادی نہیں کریں گے. اللہ قرآن میں فرماتا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا نا معاذ اللہ. ہمارا ایمان اور عقیدہ جو اس کو سچا نہیں مانے وہ مسلمان نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ فرماتا جو تمہارے گھروں میں نکاح جن کا نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو
اگر تم غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بنا دے گا. بے شک بے شک. نکاح کر دو، شادی کر دو. تم شادی کر دو گے تو اللہ اس نکاح کی برکت سے اپنے فضل سے تم کو امیر بنا دے گا. تو مجھے بتائیے، تو رب نے فرما دیا کہ تم نکاح کرو، شادیاں کرو، اگر غریب ہو تو میں تمہیں امیر بنا دوں. بے شک بے شک. تو یہ غربت، غریبی ہمیں آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. وقت ہو جائے تو بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ جلدی سے کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی. ان کے پاس مہر ادا کرنے بھی پیسے نہیں تھے. آقا چاہتے بہت امیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے. حضرت علی کے ساتھ آقا نے کیا. آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت علی نے پیغام بھیجا، آقا نے قبول فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ دوستوں سے کہا میرے پاس تو مہر ادا کرنے پیسے بھی نہیں ہیں، ایک زرے دی گئی، اس کو بیچو، بیچ کر جو پیسہ ملے اس کو لاؤ اور اسی سے مہر ادا کر دو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مسجد نبوی کے اندر ہوا، اس لیے، اور جمعے کے دن ہوا. جمعے کے دن نکاح کرنا مستحب اور مسجد میں نکاح کرنا یہ بھی مستحب، اچھی بات ہے. باقی جس جگہ بھی نکاح ہوگا وہ ہو جائے گا. حضرت علی کا نکاح مسجد نبوی کے اندر ہوا. بعد نکاح میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی میری بیٹی کو ابھی دن کے اجالے میں رخصت نہیں کیا جائے گا، رات کے اندھیرے میں رخصت کیا جائے گا. ایک جانب علی کا حجرہ، دوسری جانب حضرت فاطمہ کا حجرہ. دن گزرا، رات کا وقت آیا، میرے آقا کریم نے بیٹی کو پیغام دیا، بیٹی اب تم میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہو، میرے گھر سے جا رہی ہو، اپنے شوہر کے گھر جاؤ گی. ایک بات کا خیال رکھنا، یہاں سے جانے کے بعد اپنے شوہر کے گھر شوہر کی اطاعت کو بھی نہ بھولنا اور پروردگار کی عبادت کو بھی نہ بھولنا. بے شک بے شک. پروردگار کی عبادت بھی ہونا چاہیے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی ہونا چاہیے. شوہر کی اطاعت کا اتنا اہم رول ہے. میرے آپ کا ارشاد فرمایا حدیث پاک میں آتا، اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو پروردگار عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا، سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو پروردگار سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جب شوہر کا حق اتنا بڑا ہے تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق بتایا نہ گیا، تمام حقوق بیان کیے گئے. اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی کبھی نہ نکالا جائے. ایک بہت مشہور واقعہ، میرے نبی اس وقت حیات تھے، زندہ تھے. ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کا شوہر جنگ میں چلا گیا. جنگ میں جب چلا گیا اس کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی. خبر آئی، بیٹی تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، اپنے باپ کی خیریت کے لیے چلی جاؤ. آقا حیات تھے. اس لڑکی نے ایک شخص کو نبی کے پاس بھیجا کہ یا رسول اللہ شوہر تو ہے نہیں، ایک جنگ میں گئے ہیں، وہ گھر پر موجود نہیں، باپ کی طبیعت خراب ہے، آقا کہ میں اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس لڑکی سے کہہ دو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم کو نہ نکالے. خبر آئی مگر اس لڑکی نے نبی کے اس فرمان کو سننے کے بعد آنے والے قاصد سے کہا میں اپنے پیغمبر اسلام کے فرمان کو جھٹلا نہیں سکتی، رد نہیں کر سکتی. جو مصطفیٰ نے فرما دیا میں اسی پر عمل کروں گی. باپ کی طبیعت اگرچہ خراب ہے مگر جب تک میرے شوہر کی اجازت نہیں ملے گی میں اپنے گھر سے قدم کو نہیں نکالوں. حالات یہ ہوئے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو دنیا میں کوئی ایسی عورت لا کر تو مجھے دکھائے، مجھے لا کر تو دکھائیں. شوہر کی اجازت تو بہت دور کی بات، اور طبیعت خراب ہونا تو اپنے گھر میں بہت دور کی بات. تھوڑی سی خبر آ جائے بیٹی آ جاؤ، شوہر ہو یا نہ ہو، اجازت ملے یا نہ ملے، مگر ماں باپ کی بات کو سن کر فوراً اپنے گھر. اس لیے جھگڑے فساد بھی زیادہ ہوتے ہیں. اگر نبی کے فرمان پر عمل کیا جائے نا، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں زندگی کو گزارا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی جھگڑے فساد نہیں ہو سکتے. حالات یہ وہ اس لڑکی کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب خبر پہنچی بیٹی تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، اب تیرے باپ کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا.
تیرے باپ کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، جا آخری وقت میں تو اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں پھر اس نے شخص کو بھیجا کہ میرے باپ کی طبیعت خراب تھی، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، آقا سے اجازت لے کر کے آئیں، آقا مجھے اب اجازت دے دے کہ میں اپنے باپ کو آخری وقت میں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے چلی جاؤں، مگر میرے شوہر تو ابھی تک گھر پر نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اس عورت سے کہہ دو، اسلام کی شہزادی سے کہہ دو، جب تک شوہر آ نہ جائے، اجازت شوہر کی مل نہ جائے، اگرچہ باپ کا انتقال ہو گیا مگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم کو نہ نکال۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ آنے والے نے کہا آقا نے تو منع فرما دیا، اگرچہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی اپنے دل میں سوچنے لگی ابا جان بڑی محنتوں کے ساتھ تم نے پالا، بڑی مشقتوں کے ساتھ مجھ کو پالا پرورش کیا، جانتے تھے بیٹی دوسرے کے گھر کی امانت ہے مگر پھر بھی مجھ کو کھلایا پلایا، اپنے دکھ کو نہ دیکھ کر میرے ہر دکھ کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر آقا کی اجازت نہیں، یہ شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آ نہیں سکتی۔ اس کے باپ کو لوگوں نے تجہیز و تکفین یعنی غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ دفن کیا، لوگ سوچ رہے تھے ایک بیٹی باپ کا چہرہ آخری وقت میں دیکھنے کے لیے نہیں آئی، ایک بیٹی جس کے باپ نے جس کو پالا پرورش کیا آخری وقت میں چہرہ نہ دیکھ سکی، اس بیٹی نے اب عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کی، باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی، سو گئی۔ جیسے ہی سوئی خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، خواب میں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی ابا جان مجھے معاف کر دے، میں وہ بد نصیب بیٹی ہوں آپ کی، طبیعت خراب کی نہ جا سکی، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ نے مجھے پالا پرورش کیا، آپ نے میرے ہر دکھ کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر بجائے آج میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو دیکھنے کے لیے جانا سکی۔ باپ نے کہا تھا بیٹی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج جو تم نے ایک نیک کام کیا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے قدم کو اپنے گھر سے باہر کو نہیں نکالا، پروردگار نے تمہاری اس نیکی کی برکت سے اتنا بڑا مقام مجھے بھی عطا فرما دیا کہ میں تمام گناہوں کو معاف کرنے کے بعد پروردگار نے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ بے شک بے شک۔ واہ باپ کہتا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیری اس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے حضرت علی کے ساتھ شادی کی، مسجد نبوی کے اندر نکاح ہوا، آقا نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنا اور خدا کی عبادت کو بھی نہ بھولنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہوئی، اپنے شوہر حضرت علی کے گھر پہنچی۔ معلوم ہے حضرت فاطمہ الزہرا بعد نکاح جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو پہلی رات کٹی اور حضرت فاطمہ کو کھانے کو نہیں ملا، کھانا نہیں تھا، پہلا دن دوسرا دن، مگر نبی کی بیٹی کو کھانے کو نہیں ملا۔ تیسرا دن آیا تب نبی کی بیٹی کے سامنے کچھ کھانا آیا، مگر نبی کی بیٹی نے اسی کو کھا کر خدا کا شکر ادا کیا، مصلی زمین پر بچھایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار میں اب تک اپنے باپ تیرے نبی کے گھر تھی، اب اپنے شوہر علی کے گھر آ چکی ہوں، اے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میری ساری زندگی سے میرے شوہر حضرت علی کو راضی کر دے۔ مجھے بتائیے 3 دن میں کھانا ملا، اس کے باوجود شوہر کے لیے دعا، میری زندگی سے میرے شوہر کو راضی کر دینا۔ آقا کریم جو معراج کی رات گئے تھے نا، سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا، سب سے زیادہ۔ آقا نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا گیا، بتایا گیا کہ عورتیں شوہروں کی ناشکری کرنے کی بنیاد پر سب سے زیادہ جہنم میں جائیں، اور یہ ہوتا ہے 4-5 سال گزر گئے، کبھی کوئی تکلیف نہیں، کسی سال تکلیف آ گئی، میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، نہ سب جیسے مرد ہیں نہ سب ایک جیسی عورت ہے، بہت اچھے آدمی بھی ہیں بہت اچھی عورتیں بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، مگر وہ جو ایسا کرتی ہیں 4-5 سال کی زندگی اچھی گزری، کوئی سال آیا، کچھ دن یا کچھ مہینے آئے جن میں کچھ پریشانی آئی تو آسانی سے عورت کہہ دیا کرتی ہے میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے سکھ ملے ہی نہیں ہے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے تو تکلیف ہوتی رہی ہے۔ جی جی بے شک۔
ایسا کہنے کی بنیاد پر آقا فرماتے عورت جہنمی ہے بے شک جو ناشکری کرے یہ پروردگار کی عبادت کو بھول جائے. حضرت علی کی بیوی عرض کر کے مولا میری زندگی سے میرے شوہر کو راضی کر دینا. اور یہ صرف 3 ہی دن کا فاقہ نہیں تھا, میری بیٹی کے سامنے, میرے نبی کی بیٹی کے سامنے 7 دن کا فاقہ ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا 7 دن کا فاقہ, اور 7 دن کا فاقہ جب نبی کی بیٹی کو ہوا, حضرت علی کی بیوی کو ہوا, مگر کام کرنا نہیں چھوڑا. پیٹ پر مشکی سے پانی کے لاد رہی ہیں, چکی گھر میں چلا رہی ہے. حالات یہ ہو چکے تھے, ہاتھوں کی کھال کٹی, گوشت کٹا, ہڈیوں سے خون بہنے لگا. علی کا قدم گھر کے اندر تو نہیں آیا. علی جب نہیں آئے فاطمہ سمجھ گئی علی غیرت کی بنیاد پر نہیں آ رہے, شرم کی بنیاد پر نہیں آ رہے کہ 7 دن کا فاقہ ہے. ہاتھوں کی کھال کٹی, گوشت کٹا, خون بہنے لگا. مجھے بتائیے آج ہم اور آپ کیا تکلیف برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے رہنے کے لیے مکان ہمارے پاس ہے, کھانے کے لیے اچھی غذائیں ہمارے پاس ہیں, گھومنے کے لیے اچھی سواریاں ہمارے پاس موجود ہے. ہاتھوں کی کھال کٹی, گوشت کٹا, خون بہنے لگا. علی کا قدم مکان کے اندر جیسے ہی آیا, نبی کی بیٹی سمجھ گئی شرم کی بنیاد پر نہیں آ رہے. حضرت فاطمہ بن زہرا نے اپنے شوہر کو آتا ہوا دیکھا, قدم کو آگے تو بڑھایا, 7 دن کے فاقے کو بھول کر اپنے آنے والے شوہر کو مسکرا کر سلام کر لیا. بے شک بے شک. مجھے بتائیے 7 دن کا فاقہ, ہاتھوں کی کھال کٹی, گوشت کٹا, خون بہا, اور بیوی سلام کر لے تو شوہر کے دل کو سکون ملے گا کیا نہیں ملے گا؟ نہ سکون ملے گا. اس لیے میں ایک جملہ یہ بھی کہتا ہوں یہاں پر, اگر شوہروں کے سامنے بھی بیوی کی کچھ خامیاں, کچھ غلطیاں آئیں تو وہ ان کو نظر انداز کر دیا کریں, کیونکہ اس کی اچھائیوں پر بھی غور کیا کریں, ان کی خوبیوں پر بھی غور کیا کریں. اور خوبیوں کی ایک مثال, خوبیوں میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. میاں بیوی دونوں کہیں پر اگر جائیں اور بچہ چھوٹا ہو تو بیوی کی گود میں ہوگا. باہر سے سفر مکمل کرنے کے بعد کھانے کی ضرورت ہو تو اگرچہ گرمی میں آئی ہے بیوی بھی, شوہر بھی, مگر بیوی کھانا بنانے کے لیے بیٹھ جائے گی, گرمی کو نہیں دیکھے گی. ضرورت ہوگی ہوا کی شوہر کو تو شوہر کی ہوا کرنے کو بھی بیٹھ جائے گی, حالانکہ سفر میں ساتھ آئی ہے, پریشانیاں ساتھ برداشت کی ہیں, اس کے باوجود گھر میں کھانا بنانے کو تیار, بچے کو کھلانے کو تیار, شوہر کی خدمت کرنے کو تیار. تو کبھی کچھ خامیاں ہو بھی جائیں تو ان کی خوبیوں پر بھی غور کیا جائے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ طلاق کی نوبت آ گئی بیوی کو. امام حسین بولے بھائی آپ طلاق دے کیوں رہے ہیں بیوی کو, آپ طلاق دے کیوں رہے ہیں بیوی کو؟ تو امام حسن نے فرمایا میری بیوی کی غلطی تم مجھ سے بیان کرائے گا. امام حسن کہتے ہیں کہ تو نے قرآن میں پڑھا نہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے, دونوں کے ایک دوسرے کو لباس بتایا گیا. آپ فرماتے تم سے میرے لباس کی برائی کرانا چاہتا, منع فرما دیا, چلے گئے, طلاق ہو گئی. اب بعد طلاق امام حسین پھر آئے, بولے بھائی جان جب آپ کی بیوی تھی, آپ کا لباس تھی, آپ نے نہیں بتایا, اب تو طلاق ہو گئی, اب تو بتا دیں کمی کیا تھی, اب تو بتا دیں کمی کیا تھی. امام حسن کے جملے پر غور کریں اور آپ سبق حاصل کریں. امام حسن نے فرمایا بھائی وہ اس وقت میری بیوی تھی, میرا لباس تھی, میں نے نہیں بتایا, اب وہ میرے لیے غیر ہو گئی, غیر محرم ہو گئی, میری بیوی نہیں رہی, اور تو کیا مجھ سے غیر محرم کی کسی غیر کی برائی کرائے گا, غیبت کرائے گا, چغلی کرائے گا؟ بیوی تھی تب بھی عیب کو نہیں بتایا, نکاح سے نکل گئی تب بھی عیب کو نہیں بتایا. تو طریقہ دستور تو ہمیں بھی ملا نا. آج ہم ذرا سے خامی ہو جائے تو اپنے دوستوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں, اور ایسی بیوی کا معاملہ کہ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی سہیلیوں میں بیان کرتی پھرتی ہیں. اسی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ بن زہرا کے ہاتھوں کی کھال کٹی, گوشت کٹا, خون بہا, 7 دن کا فاقہ, شوہر کو سلام کیا, حضرت علی کے دل کو سکون ملا. ارشاد پر بیوی ہاتھوں کی کھال کٹ گئی, گوشت کٹا, خون بہنے لگا, مجھے بتایا تک نہیں. نبی کی بیٹی نے عرض کیا میرے سرتاج اگر تم کو بتا دیتی تم پریشان ہو جاتے, تم تکلیف میں پڑ جاتے, میرے سرتاج میں دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی ہوں, مگر شوہر کو تکلیف دی جائے کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتی. بے شک. نہیں بتایا. کچھ دیر کے بعد حضرت علی باہر نکلے, دیکھا رسول کریم باندیاں بانٹ رہے تھے.
المختصر آئے جلدی سے حضرت فاطمہ سے بولے فاطمہ تمہارے باپ باندی بانٹنے چلو، باندی لے کر کے آئیں گے، وہ کام کرے گی، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں کچھ آرام مل جائے گا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا اور علی چلے رات کے وقت میں، نبی کے گھر پہنچے، گھر جا کر اللہ کے رسول کی بیٹی نے کہ ابا جان میں باندی لینے کے لیے آئی ہوں۔ کمزوری کو دیکھا، یہ کمزوری چہرے میں یہ کمزوری، پیروں میں کپکپاہٹ کس لیے؟ کعبہ حضور 7 دن کا فاقہ، ہاتھوں میں کھال کر گئی، گوشت کر گیا، خون بہنے لگا، اس لیے آپ کے پاس علی مجھے لے کر کے آیا، باندی دے دیں، وہ کام کرے گی، مجھے کچھ آرام مل جائے گا۔ جب اتنا سنا نا تو آقا نے فرمایا بیٹی میں تجھے باندی نہیں دوں گا، میں تجھے باندی نہیں دوں گا۔ دونوں بیٹھ گئے، اب واپس چلنے لگے۔ آقا نے فرمایا ٹھہرو، رکو، جب آئے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ۔ آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میں باندی نہیں دوں گا، تو تنہا آتی میں تجھے باندی دے دیتا، علی تجھے لائے ہیں اس لیے باندی نہیں دوں گا۔ ذرا غور تو کرے نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ بیٹی فاطمہ کہتی ہے ابا جان میں اکیلی آتی، باندی مل جاتی، علی لائے ہیں نہیں ملے گی، اس کی وجہ اس کا سبب آقا نے فرمایا بیٹی رشتے میں علی میرے داماد لگتے ہیں، میں ان کا سسر لگتا ہوں، آج اگر میں نے دے دیا تو سسر کا دینا یہ میری سنت بن جائے گا، اور داماد کا مانگنا یہ علی کی سنت بن جائے گا۔ آج علی کے مانگنے پر میں نے دے دیا تو میں تو دے سکتا ہوں، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، لیکن کل دنیا میں کوئی داماد میرے غریب امتی کے دروازے پر چلا گیا اور کہنے لگا دو، میں مانگنے آیا ہوں، کیونکہ علی بھی مانگنے گئے تھے، مصطفیٰ نے دیا تھا، آپ بھی تھے، اے میری بیٹی فاطمہ وہ میرا غریب امتی نہ دے سکا، میری سنت پر عمل نہ کر سکا، وہ رسوا ہو جائے گا۔ بیٹی میں آپ تیری تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، مگر میں کسی غریب امتی کو رسوا کر دیا جائے کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان مجھے اللہ۔ بتائیے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی تکلیف کو گوارا نہیں کیا، بلکہ ہم گناہگاروں کی تکلیفوں کو گوارا کیا۔ بیٹی میں تیری تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی گناہگار امت کی نہیں۔ آقا نے اپنی بیٹی آئی تو کچھ نہ کچھ دوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی میں ایک تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ، ہم اور آپ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ قیمتی تحفہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا۔ وہ کیا تحفہ دیا؟ آقا نے فرمایا بیٹی گھر جانے کے بعد ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ انگلیوں کے نشان پر سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ عرض کرتی ہے ابا حضور کیا ملے گا؟ کہا یہ گھر آ کر کے بتاؤں گا، یہی تسبیح فاطمہ ہے جس کو ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ پھر آقا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، مولا میری بیٹی نے 7 دن کا فاقہ کیا، شوہر کی اطاعت کی، تیری عبادت کو بھی نہیں بھولی، آج کے بعد میری بیٹی کو کبھی فاقہ نہ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے علماء بھی فرماتے ہیں نبی کی دعا کے بعد پروردگار نے پھر کبھی بھی نبی کی بیٹی کو فاقہ عطا نہیں فرمایا، اور اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ پروردگار نے اپنے نبی کی دعا کے صدقے اپنے حبیب کی بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ بے شک بے شک۔ مقام اور مرتبہ بھی اتنا بڑا عطا فرما دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر گھر میں شریعت کے مطابق زندگی کو گزارا جائے، ایک موقع پر 5 منٹ کی اور بات ہے، 5 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ ایک موقع پر نبی کی بیٹی کی چادر پھٹی اور اس میں 72 پیبند پہلے سے لگے تھے۔ کتنے؟ 72۔ 73ویں پیبند کی ضرورت پڑ گئی۔ آج ہم اور آپ ایک پیبند لگا کر پہننے کو کپڑا تیار نہیں ہے۔ بات سچی ہے نہیں ہے؟ اور بلکہ صحیح بات تو یہ ہے، پٹربا تو دور کی بات، مرد و عورت اگر ایک شادی کر لی تو دوسری شادی میں اس کو پہننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو پرانا ہو گیا، شادی اس سے کر لی۔ کیا ہمارا مقام یا میری بہن میری ماں کا مقام نبی کی بیٹی سے بڑھ کر ہو سکتا؟ معذاللہ ان کے پیروں کے نیچے کی جو دھول ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ 72 پیبند، 73ویں پیبند کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت علی باہر سے آئے تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ علی نے فرمایا بیوی فاطمہ رونے کی وجہ، رونے کا سبب کہ میرے سرتاج میرے شوہر چادر پھٹ گئی۔ 72 پیبند پہلے سے موجود تھے، 73ویں پیبند کی ضرورت پڑ گئی۔ کہ پھر رونے کی وجہ کیا؟ رونے کا سبب بتا دیا ہوتا یہ دھاگا کپڑا لے کر اس کو سل لیا ہوتا، 73واں پیبند لگا لیا ہوتا۔ نبی کی بیٹی علی کی بیوی کہتی میرے سرتاج گھر میں اتنا کپڑا اتنا دھاگا ہے ہی نہیں جو تمہاری بیوی 73واں پیبند لگا لیں۔ غریبی کا عالم دیکھیں آپ، اندازہ آئیے غریبی کا عالم۔ مجھے بتائیے اگر رسول کی بیٹی اللہ سے کہہ دیتی مولا چادر دے دے تو ایک نہیں ہزاروں عطا کر دیتا، ہزاروں۔
جس کے بیٹوں کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں، جنت سے جوڑے آ جائیں، تو کیا اللہ ان کی ماں کو نہیں دیتا؟ ہزاروں عطا کر دیتا۔ لیکن یہ پیغام تھا آج کی ماں بہنوں کے لیے کہ جب نبی کی بیٹی تنگ دستی میں زندگی گزار سکتی ہیں، غریبی میں زندگی گزار سکتی ہے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، تو کیا آج ہم نہیں گزار سکتے؟ یقینی طور پر ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کپڑا اور دھاگا ہے ہی نہیں، کب مجھ سے بتا دیا ہوتا، میں انتظام کر دیتا۔ نبی کی بیٹی کہتی میرے سرتاج جس گھر کی چہار دیواری میں تم رہتے ہو اسی میں تو میں بھی رہتی ہوں، جس گھر میں تم رہتے ہو اسی میں میں رہتی ہوں، جتنے گھر کی حالات تم جانتے ہو میں بھی جانتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تم سے کہتی تو کہاں سے انتظام کرتے، تم پریشان ہو جاتے، اس لیے میں نے گوارا نہیں کیا کہ تم کو پریشان کر دیا جائے۔ تو مجھے بتائیے اگر ہر عورت شوہر کی آمدنی کے مطابق گھر کے خرچے کو چلائے تو گھر کا ماحول اچھا رہے گا نہیں رہے گا؟ جی بے شک۔ فاطمہ الزہرا کا اشارہ اسی طرف تھا کہ علی مجھے معلوم ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، تم بھی اسی میں رہتے ہو میں بھی اسی میں رہتی ہوں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو تم سے کہتی کیوں؟ تم کہاں سے انتظام کرتے؟ میں کہتی تو انتظام کے لیے پریشان ہو جاتے، اس لیے میں نے تم سے نہ کہا، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں پریشان کر دیا جائے۔ میرا کہنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے ہر عورت کو چاہیے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہر شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے اور اس کے ساتھ ماں باپ کا بھی خاص خیال رکھے، ماں باپ کو بھی نہ بھولے، نہ ماں باپ کے حقوق چھوڑے جائیں نہ بیوی کے حقوق چھوڑے جائیں، اللہ اولاد دے تو ان کے بھی حقوق ادا کیے جائیں۔ میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، شادی کر کے بعد نکاح میرے آقا اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ وہ عمل وہ وظیفہ میں آپ کو بتا کر رخصت ہو رہا ہوں جو میرے آقا نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کے ساتھ کیا، اور اس عمل اس وظیفے سے علماء فرماتے میرے آقا نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں کو یعنی دلہا دلہن کو اور اللہ جب ان کو اولاد دے گا اس اولاد کو بھی شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جی بے شک۔ وہ کیا کیا میرے آقا بعد شادی گئے اپنی بیٹی کے کمرے میں حجرے میں، جانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ ذرا پیالے میں پانی تو لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے میں نے پانی لیا پیالے میں اور اپنے ابا جان کے ہاتھ میں پیش کر دیا۔ آقا نے ایک دعا پڑھی، وہ دعا یہ تھی اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ کہتی ہیں فاطمہ میرے ابا جان نے اس دعا کو پڑھ کر پانی پر دم کیا، منہ میں پانی لیا اور منہ میں پانی لینے کے بعد اسی پیالے میں پانی کو چھوڑ دیا، یعنی اسی پیالے میں کلی کر دی۔ اور میرے آقا نے پانی ہاتھ میں لے کر کچھ چھینٹے میرے سینے کی جانب مارے، کچھ میری پیٹھ کی جانب مارے۔ کہتی ہیں فاطمہ پھر علی سے ارشاد فرمایا علی ادھر آؤ۔ حضرت علی کہتے میں بھی سمجھ گیا، میں پہلے پانی لے کر حاضر ہو گیا۔ آقا کریم نے پھر اس دعا کو اس انداز میں پڑھا اللہم انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ دم کیا، پانی منہ میں لیا، کلی کی اس پیالے میں، اور علی کہتے ہیں آقا نے اس پانی کے چھینٹے میرے بھی سینے پر مارے، پیٹھ پر مارے، اور آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے داماد علی یہ جو میں نے عمل کر دیا، یہ جو میں نے وظیفہ تمہارے ساتھ کر دیا، اس کی برکت کا عالم یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اور تمہاری اولاد کو ساری زندگی شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ اور آقا نے فرمایا میرے جو بھی امتی اس عمل کو کریں گے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان تمام کو اور ان کی اولاد کو شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ فرما دے گا۔ جی لیکن علماء فرماتے اگر ہم کریں تو کیسے کریں؟ ہمیں منہ میں پانی لے کر کلی کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کا لعاب دہن تھا، نبی کی شان تھی کلی کی۔ علماء فرماتے بس دعا کو پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں اور دونوں کے چھینٹے مار دیں۔ اگر اب تو حالات ایسے ہو گئے خدا نہ کرے اگر ایسا کر دیا اور طبیعت خراب ہو گئی تو جس نے کیا وہی کہیں گے اسے تو کچھ کرا دیا، ذہن اتنا کمزور ہو چکا۔ مگر یاد رکھیے اللہ جب تک نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا، وہ پروردگار چاہے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ جی حاصل کلام یہی ہے ہم شادی اسلام کے دائرے میں کریں اور اسلام کے دائرے میں اپنی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ وہ نبی کی محفلیں جہاں بھی جب بھی ہوا کریں ہم اور آپ کو چاہیے شرکت کرنا چاہیے۔ لائق تاریخ قابل مبارکباد ہے کہ نکاح کے موقع پر اس نبی کے جلسے کو سجایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے شادی کو مبارک فرمائے۔ پروردگار جو کل نکاح ہوگا اللہ رب العزت اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے۔